کلپ نمبر 807۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ۔ ترجمہ: تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو عصا، سانپ بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کے 2 معجزات اس لیے عطا کیے تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ کلیم اور حبیب کو دکھائی گئی نشانیوں میں فرق۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لنریک من آیاتنا الکبریٰ۔ ترجمہ: تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ترجمہ: بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط زمین کے عجائبات سے ہے، جبکہ سید المرسلین علیہ السلام نے اپنے رب کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے اور آسمانوں کے عجائبات سے بھی ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى۔ ترجمہ: فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اذهب الى فرعون، فرعون کے پاس جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہمارے رسول ہو کر فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے اور کفر میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ حقیقت میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا، البتہ فرعون کو خاص طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ قال ربی، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ السلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لیے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لیے وسیع فرما دے اور اسباب پیدا فرما کر دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میرا وہ کام آسان فرما دے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انگارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے، تاکہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میری بات سمجھیں۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان سے گرہ کھول دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر زور سے تماچا مار دیا۔ اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہتا ہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربے کے لیے ایک تشت میں آگ اور ایک تشت میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر فرشتے نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ علیہ السلام کے منہ میں دے دیا۔ اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت